learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ انعام آیت 101۔ بدیع موجد ہے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بہترین شکل، مہارت اور بہترین نظام کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبۃ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 سے 95 میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ بلا شبہ تم یقیناً بڑی بھاری بات کو آئے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس نے ان سب کو خوب اچھی طرح شمار کر کے گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی تخلیق میں سے کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علم والا ہی الہ ہو سکتا ہے۔ جو علیم ہے وہ ہر جز اور ہر کل سے باخبر ہے اور اپنی خبر کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ تخلیق کے بعد ذکر میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اس کی مخلوق ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ سورہ ملک آیت 14۔ پھر سورہ یاسین آیت 81 میں فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلی وہو الخلاق العلیم، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیا نہیں، اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے، جسے تمہارا بھی پتہ ہے اور تمہاری ضروریات کا بھی پتہ ہے، تمہارے حالات کا بھی، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہاری عبادت اور محبت کا حق رکھتا ہے۔ جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اپنی ہر قسم کی عبادت کرو، اسی کی طرف پھیرو، اسی کے لیے عبادت کو خالص کرو، اسی کی رضا کو اپنا مقصد بناؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ زاریات آیت 56۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رب ہے جو خالق کائنات ہے، اور وہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد، وہی رزق دیتا ہے اور وہی حفاظت کرتا ہے۔ خالق ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی اور مالک بھی ہے، اور مالک ہے تو رازق بھی ہے، اور رزق وہ اپنی ملکیت سے دیتا ہے جس میں کوئی شریک نہیں۔ تخلیق، ملکیت اور رزق اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہی رب ہے، تو انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر تخلیق کا نگہبان اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان سب کو رزق دیتا ہے، ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرتا ہے، اور اپنی قدرت سے ہر طرح کا اختیار استعمال کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر وکیل یعنی نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ انسان کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتی۔ ایک فانی وجود کے لیے ممکن بھی نہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات کا ادراک کر سکے۔ اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصود انسانوں کو خوف دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ ظاہری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گرفت سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اہل دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی دنیاوی وجود رکھنے والے شخص کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے؟ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں کہ اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے،
میزان اعمال کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دے۔ صحیح مسلم 445۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یعنی نور کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ صحیح مسلم 443۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتاؤ کہ ہم وہ بھی دے دیں۔ یہ لوگ کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل کیا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر اپنے رب کو ماننے پر راضی ہے یا نہیں۔ وہ بہت باریک بین ہے جس کے بارے میں اس کی نگاہیں پا لیتی ہیں کہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اسی کو وہ جنتوں جیسی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے، خفیہ آوازوں کو بھی سنتا ہے، اس کی بصارت سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، وہ باریک بین ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے اور ہمیشہ کی جنت میں پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے بندوں پر ایسے حالات مقدر کر دیتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، مگر وہ رب کریم جانتا ہے کہ ان کے کمال کے لیے کیسے حالات اور کیسے معاملات ان کے لیے درست ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اس نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کی ہدایت اور گمراہی ان کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ قد جاءکم، یقیناً آ گئیں تمہارے پاس، بصائر، کھلی دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں بصیرت سے مراد وہ دلائل اور نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرما دیا۔ بصیرت یعنی اللہ تعالیٰ کا علم انسان کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہی بصیرت کی روشنی ہے، یعنی تمہارے پاس حق واضح کرنے والی آیات آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ فمن ابصارا، تو جس نے دیکھ لیا، فلنفسہ، تو اس کے اپنے لیے ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس روشنی یعنی وحی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے، اس کا علم حاصل کرے تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ ومن عمیہ، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، تو اسی پر ہے۔ جو کوئی اس وحی کی روشنی سے آنکھیں بند کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو دیکھنا ہی نہ چاہے تو وہ محروم ہے، اور اس اندھے پن کا نقصان اسی کے لیے ہے جو اندھا بنا رہا اور اس نے غور و فکر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جس سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ سورہ الحج 46۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہارے اعمال پر نگران نہیں ہوں۔ مراد یہ ہے کہ نظریں عطا کر کے، بصیرت کی روشنی عطا کر کے اور قرآن کا علم دے کر اگر اب بھی کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو تمہاری مزید نگرانی اب جو ہے وہ جبر کے دائرے میں آتی ہے، اختیار کے دائرے میں نہیں، اس لیے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ میرا فرض وحی کو پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا، اس کے بعد جو کچھ ہے اس پر میں نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ پڑھ لیا ہے تو نے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ دلائل اور یہ آیات ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو کوئی قابل قدر چیز نہیں سمجھتے اور جو اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ پکار اٹھیں تم نے بات ہم تک پہنچا دی، لیقولوا درستہ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، یعنی تم نے علم حاصل کیا ہے اور کوئی بھی چیز آپ کی طرف وحی نہیں کی گئی۔ اہل مکہ گمان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبر اور یسار دو نصرانی غلام جو ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ نحل آیت 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں، اور اس کی زبان عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ پھر سورہ الفرقان آیت 4-6 میں فرمایا کہ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی ہم ان لوگوں پر حق واضح کر دیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، کیونکہ جاہل قرآن پاک کی آیات کو نہ سمجھتے ہیں نہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اتبی، آپ پیروی کریں، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا کہ آپ وحی کی پیروی کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ وحی حق ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وحی کی پیروی سے مراد اس کی ہدایات کی پیروی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والا ہی ہر ہدایت پر عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وحی کی پیروی سے مراد مکمل سپردگی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، کہ اپنی زندگی کو وحی کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی زندگی کو بھی اس کے مطابق درست کرو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اور رات کو سکون بنانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے حساب سے چلانے والا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ مشرک دعوت حق کا انکار کرتے ہیں اور اپنے انکار کو ثابت کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کا انداز بدلے تاکہ لوگ اس کو قابل قبول جانیں، لیکن اس طرح اصل دعوت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے انداز کو بدلنے کی بجائے حکم یہ دیا ہے کہ ان سے تعلقات ہی بدل ڈالو اور ان سے منہ موڑ لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، تو وہ شرک نہ کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے۔ تمہیں ان مشرکوں پر نگران نہیں بنایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت کے لیے جمع کر دیتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، یعنی آپ کو ان کے اعمال کے لیے نگران نہیں بنایا کہ آپ ان کے جرائم کو پکڑیں۔ آپ کو لوگوں کے قول اور فعل اور ان کے کاموں پر نگران نہیں بنایا، آپ کی ذمہ تبلیغ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نُعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ سورہ رعد آیت 40۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے، یعنی لوگوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، آپ ان کے کاموں کا پیچھا کرنے کے لیے نگران نہیں ہو۔ بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال اور ان کے قول کا ریکارڈ رکھتے، اور نہ ہی وہ ان کی روزی اور دیگر امور کے ذمہ دار تھے۔ ان کا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا تھا جو انہوں نے پہنچا دیا۔ وَلَا تَسُبُّوا، اور نہ تم گالی دو، الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدوًا، زیادتی کر کے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ یعنی دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے۔ جس وقت ایک دعوت دینے والا بد کلامی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو برا کہتے ہیں۔ اس دعوت اور قبولیت کا معاملہ پھر بیچ میں رہ جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ ظلم اور زیادتی سے بغیر کسی علم کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور کمال کو جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ کذالک، اسی طرح،
زینا مزین کر دیے ہم نے لکل امتن ہر امت کے لیے عملہم عمل ان کے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر شخص جو عمل کرتا ہے اسے اچھا سمجھ کر کرتا ہے. اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے بھی اچھا سمجھتا ہے، اور اگر برا کرتا ہے تو اسے بھی اچھا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ سارے اعمال کو دنیا تک محدود سمجھ لیتا ہے. اس لیے یہ رائے قائم کرنی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر امت کے خیر و شر کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں. ثم الی ربہم مرجعوہم، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. فینبئوہم، تو وہ انہیں بتا دے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ ان اعمال کو دنیا کا معاملہ نہ سمجھو، لوٹ کر تو رب کے پاس ہی جانا ہے، تب وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے تھے. اس لیے کل آنے سے پہلے آج ہی فکر کر لو کہ کیسا عمل کر رہے ہو. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پکی قسمیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے مشرک قسمیں کھاتے تھے کہ اگر آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل کے لیے کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. وہ ایمان لانے کے لیے یہ بات نہیں کہتے تھے، ان کا مقصد تو آیات کو ٹھکرانا تھا. اللہ تعالیٰ نے معجزات اور دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید فرمائی، لیکن معجزات آنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لایا کرتے. دلیل سے نہ ماننے والے کے پاس اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے آخری ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ لے آؤ تو تب ہم مان لیں گے. یہ بات ماننے کے لیے نہیں بلکہ انکار کے لیے کی جاتی ہے کہ نہ معجزات آئیں اور نہ ہمیں دعوت دی جائے. کل آپ کہہ دیں انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. معجزات بھیجنا یا نہ بھیجنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اس سے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ دعوت دینے والے کا کام معجزات کے ذریعے سے حق کی دعوت دینا نہیں ہے بلکہ دلیل کے ذریعے قائل کرنا ہے. اس لیے اس کو اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. وما یشعرکم، اور کیا چیز آگاہ کرے تمہیں، انہا اذا جاءت، کہ بے شک جب وہ آ جائیں گی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے، کائنات کے نشانات سے حق کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ایسے ہی اپنی سرکشی میں رہیں گے اور یہ ان کے جھٹلانے کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ معجزات آنے کے بعد ایمان لانے والے بنے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسا کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر، اول مرتن، پہلی بار. یعنی جب ان پر حجت قائم ہو گئی اور وہ ایمان نہیں لائے تو ہم انہیں عذاب دیں گے اور ان کے دلوں کو حق سے پھیر کر خود ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق انہیں نہیں دیں گے. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں، يَأْمَهُونَ، وہ بھٹکتے رہیں گے. جب انسان ہر بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی بجائے غلط رخ پر دیکھتا ہے تو انکار کے لیے وہ راستہ نکال لیتا ہے. یہ راستہ دلوں کو پھیرنے اور نگاہوں کے پھر جانے کا ہے. حقیقت یہی ہے کہ ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ دل سے پھرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں. وہ نگاہیں جب ہٹانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں. پھر اس طرح لوگ ایمان نہیں لاتے جیسے پہلی بار ایمان نہیں لاتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.